بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیات 224 سے 232 تک پڑھیں گے، اور آج کی آیات میں ہمارے سامنے 3 قسم کے مضامین ہیں، اور ان میں سب سے پہلا مضمون جو ہے وہ قسموں کے احکام کے بارے میں ہے، اور دوسرا حکم جو قسم ہی کی ایک قسم ہے جسے ایلا کہا جاتا ہے، اس کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اور اس کے چند احکامات ہیں، اور پھر آخری جو اصل میں بڑا موضوع آج کا ہے وہ طلاق کے احکام و مسائل ہیں۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں، اور درس کا آغاز قسموں کے احکامات سے کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم۔ واو کا مطلب اور، لا مطلب نہیں، مت یعنی ولا اور مت، تجعلوا تا تم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جعل کا مطلب ہے بنانا، تجعلوا یہ جمع کا صیغہ ہے، تو نہ تم سب بناؤ اللہ یعنی اللہ کے نام کو، عرضۃً عرضہ یعنی ڈھال، یعنی اپنے بچاؤ کی ایک چیز، آڑ، لایمانکم لی مطلب لیے، واسطے، ایمانی اور یہ ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان ہے، اور ایمان قسم کی جمع کو کہتے ہیں، یعنی قسموں کو، ایمانکم اپنی قسموں کے لیے، اللہ کے نام کو ڈھال مت بناؤ، ان کے، تبرو تا تم کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور برو بر سے ہے، اور بر کا مطلب نیکی کو کہتے ہیں، ان تبرو کہ تم سب نیکی کرو، یعنی نیکی کے کاموں سے رکنے کے لیے قسموں کو ڈھال نہ بناؤ کہ ہم نیکی کا کام نہیں کریں گے کیونکہ قسم کھا چکے ہیں، اور تتقو تا مطلب تم، اور تا قاف جو ہے یہ تقوی کا ہے، تتقو اور نہ تم سب برائی سے بچو گے، وتصلحوا یعنی برائی سے بچنے اور نیکی کے کاموں کے لیے اپنی قسموں کو ڈھال نہ بناؤ، وتصلحوا اور تصلحوا تم صلح کرو، اصلاح کرو، یعنی اصلاح کے کاموں سے بچنے کے لیے بھی اپنی قسموں کو ڈھال نہ بناؤ، بین الناس لوگوں کے درمیان، بینا درمیان کو کہتے ہیں، اور الناس لوگوں کے لیے ہے، واللہ سمیع علیم، واو اور اللہ سمیع سننے والا ہے، سماعت کو یعنی سننے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں سماعت، اور سمیع یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، سمیع، اور اللہ خوب سننے والا ہے، علیم اور یہ بھی اللہ کے صفات اور ناموں میں سے ہے، علیم اور خوب جاننے والا ہے۔ تو آیت کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اصل میں یہ جو آیت یہ کس متعلق ہے، تو بعض لوگ غصے میں آ کر کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیا کرتے، اور پھر اس قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لیے آڑ بنا لیتے کہ ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، اس لیے ہم فلاں کام نیکی کے یا برائی کو روکنے کے کام نہیں کر سکتے۔ مثلا وہ کہتے کہ فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلاں سے نہیں بولوں گا کیونکہ قسم کھائی ہے، اور فلاں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے تو اچھا ہے کہ میں آئندہ کسی کے ساتھ صلح ہی نہیں کروں گا، تو اس طرح کی قسمیں کھا لیتے ہیں کہ آئندہ میں اس طرح کا نیکی کا کام نہیں کروں گا۔ تو اس آیت میں اس قسم کے لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے نام کی قسمیں اس لیے نہ کھاؤ کہ نیکی، پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرانے جیسے نیک کاموں سے باز رہنے کا بہانہ ہاتھ آ جائے، کیونکہ غلط قسم پر اڑے رہنا گناہ ہے، اور اس قسم کو یہاں پر غلط کہا گیا ہے، یہ درست قسم نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو منع فرمایا ہے کہ ایسی قسمیں جو ہیں نہ کھائی جائیں اور اس پر اڑے نہ رہا جائے۔ اور سورہ نور آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے یعنی جو امیر اور غنی لوگ ہیں اس بات سے قسم نہ کھا لے کہ قرابت والوں
اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں۔ یعنی انسان ایسی چیزوں پر قسم نہ کھائے کہ آئندہ میں قرابت داروں یعنی قریبی رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہیں کروں گا، اور اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ تو یہ اسی آیت کی تشریح کے اندر اس آیت کو لیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم کسی بات پر قسم کھا لو اور پھر دیکھو کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو، یعنی اپنی اس قسم کو توڑ لو اور اس کے توڑنے کا کفارہ دے دو، لیکن اس پر اڑے نہ رہو۔ اگر تم دیکھو کہ دوسری چیز زیادہ بہتر ہے اور وہ کام کرو جو بہتر ہے، اور اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو قسم کے کفارے کے بارے میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 99 میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلك کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ یعنی اللہ تم سے تمہاری قسموں میں لغو پر مواخذہ نہیں کرتا ہے، یعنی بیہودہ اور ایسی ہی قسمیں بار بار کھائے جانے والی اور نیت کے ساتھ جو انسان قسم نہیں کھاتا اس پر اللہ رب العزت نہیں پکڑتے ہیں، اور لیکن تم سے اس پر مواخذہ کرتا ہے، اس چیز پر پکڑتا ہے جو تم نے پختہ ارادے سے قسمیں کھائیں، سوچ سمجھ کر کھائیں۔ تو اس کا کفارہ کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو کسی قسم کو توڑنے کا کفارہ کیا ہے کہ انسان 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے درمیانے درجے کا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا، یعنی اگر انسان کھانا نہیں کھلاتا تو دوسری آپشن اس کے پاس ہے کہ وہ ان کو کپڑے پہنائے 10 مسکینوں کو، یا ایک گردن آزاد کرنا، یا تیسری آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ وہ ایک گردن کو آزاد کرے، یعنی کسی قیدی کو آزاد کر دے، یا کسی کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے پھنسا ہوا ہے تو اس کے پیسے دے کے اس کو چھڑایا جا سکتا ہے تو اس کو چھڑایا جائے، کسی قیدی کو چھڑایا جائے۔ پھر جو نہ پائے، یعنی جو ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں کر پائے، یعنی پہلی آپشن یہی ہے اور اسی کو کرنا ہے ترتیب کے حساب سے، پہلے تو کھانا کھلایا جائے یا پھر درمیانے درجے کا یعنی کھانا کھلا دیا جائے یا کپڑے پہنائے جائیں یا پھر گردن آزاد کی جائے، اور اگر یہ نہ کر پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے، اور یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اور اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ لہٰذا اس آیت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی کہ انسان اگر قسم کھا لے کسی چیز کی، لیکن وہ قسم اگر نیکی سے رکنے کی ہے تو پھر اس قسم کا لحاظ نہ رکھا جائے بلکہ اس کو توڑ دیا جائے اور نیکی کا کام کر لیا جائے، اور جو بہتر کام ہے اس کو کر گزرا جائے اور اپنی قسم کے توڑنے کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ اور کفارہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا ان کو کپڑے پہنائے جائیں، یا ایک گردن کو آزاد کیا جائے، اور اگر ان تینوں میں سے کچھ نہ کر پائے تو پھر اس کے پاس یہ آپشن ہے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین کو آسان بھی کیا ہے اور پورے طور پر واضح بھی ہمارے سامنے فرما دیا۔ تو ان قسموں ہی کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 225 اس سے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم، لا نہیں، یؤاخذ یا مطلب وہ، یعنی اللہ رب العزت، آخذ پکڑتا ہے، تم سب کو، یعنی اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا یا پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ باللغو، بی سے یعنی کے بارے میں، اللغو لغو کے بارے میں، اور لغو بیہودہ بات یا فضول بات کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو فضول قسم کی باتیں اور فضول قسم کی قسمیں ہیں ان کے حوالے سے نہیں پکڑتا ہے، یا ان کے حوالے سے اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ فی ایمانکم، فی میں، ایمانی قسموں، کم تمہاری، یعنی تمہاری قسموں میں سے جو لغو قسمیں تم نے کھائی ہیں اس حوالے سے اللہ رب العزت تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، تم سے سوال نہیں کرے گا، تمہیں پکڑ نہیں ہوگی۔ ولیکن، واو، اور لیکن یعنی لیکن، یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، وہ پکڑے گا تمہیں، وہ سوال کرے گا تمہیں، اس بارے میں پکڑ ہوگی۔ کس بارے میں؟ بما،
ان قسموں کے بارے میں جو کسبت یعنی کسب کرنا، کمائی کرنا، یعنی خود کوشش انٹینشن کر کے انسان جو کرتا ہے اس کو کسبت یعنی کمائی کہا جاتا ہے۔ بما کسبت جو تم نے کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، یعنی دل کے ساتھ اپنی پوری نیت کے ساتھ اور ہوش و حواس کے ساتھ انسان جب قسم کھاتا ہے ایک پختہ ارادے کے ساتھ، تو اس حوالے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس پر اللہ رب العزت ضرور پکڑے گا جو اپنے باقاعدہ ارادے کے ساتھ دل کے ساتھ تم نے کھایا، قسمیں کھائیں۔ واللہ واو اور اللہ غفور وہ بہت بخشنے والا ہے، حلیم اور بڑا ہی بردبار اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور یہ بھی دو اللہ رب العزت کے نام یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، غفور بہت بخشنے والا اور حلیم بڑا ہی بردبار۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے قسموں کے بارے میں یہ بھی وضاحت کر دی کہ قسموں میں سے بعض قسمیں ایسی ہیں کہ جن کے جو لغو قسمیں ہیں، یعنی بعض لوگوں کو عادت ہوا کرتی ہے کہ ہر بات پر وہ قسم کھاتے ہیں کہ واللہ یا اللہ کی قسم اور باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ اصل میں ان کا یہ ایک محاورہ ہے اور بات کا ایک انداز ہے اور جملے کا ایک حصہ ہے، تو ایسی قسموں کے حوالے سے اللہ رب العزت مواخذہ نہیں کرتے ہیں۔ اور لغو قسموں سے مراد وہ قسمیں جو نیت کے بغیر عادت کے طور پر یوں ہی زبان سے نکل جاتی ہیں، ایسی قسموں پر کسی قسم کا کفارہ یا سزا نہیں ہے۔ تو جو پیچھے کفارے کی بات آئی پچھلی آیت کے اندر، تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی، یہاں پر ہمیں کھول کر بیان کر دیا کہ ان میں سے ان قسموں پر کفارہ نہیں ہے کہ جو ہم عادت کے طور پر کہتے ہیں۔ ہاں، جو قسمیں دل کے ارادے کے ساتھ کھائی جائیں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر ان کی خلاف ورزی انسان کرے تو ان پر کفارہ ہے، جیسے پچھلی آیت کے حوالے سے بھی اس میں وضاحت آ گئی۔ مگر کوئی شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، اب یہ تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہ انسان ایک جان بوجھ کر، یعنی یہ بھی ایک دل سے کی ہوئی چیز ہے لیکن جھوٹی قسم ہے، یعنی قسم ہے وہ جان بوجھ کر اسے پتا ہے کہ میں یہ قسم کھا رہا ہوں، لیکن اسے پتا یہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھائے کہ میں نے یا پھر فلاں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس کا کفارہ نہیں ہے۔ یعنی اگر جھوٹی قسم کوئی کھائے تو اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بلکہ صرف اس پر اللہ رب العزت کے سامنے ندامت، شرمندگی ہے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد اور استغفار اس کا علاج ہے۔ یعنی ایسی صورتوں میں کفارہ نہیں ہے جھوٹی قسموں کے اوپر، بلکہ ان کے اوپر اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کی جائے، ندامت کی جائے اور اللہ رب العزت کے سامنے نادم ہوا جائے، اس چیز پر افسوس کیا جائے اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا پختہ عہد کیا جائے۔ اور ایسی قسموں کو یمین الغموس کہتے ہیں، یعنی اس طرح کی قسمیں یمین غموس کہلاتی ہیں۔ خیر، اس کے بعد یہ قسموں ہی کی کیونکہ بات چل رہی ہے تو اللہ رب العزت نے قسموں ہی کی قسم میں اب میاں بیوی کے درمیان میں ایک قسم کھائی جاتی ہے جسے ایلا کہا جاتا ہے، تو اس ایلا کا بیان بھی یہاں پر کر دیا ہے۔ اور اس حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم، للذین لی کے لیے، الذین وہ لوگ جو، یعنی ان لوگوں کے لیے جو یؤلون، اور یؤلون یعنی یہی لفظ یہاں پر حمزہ واو اور لام جو ہے یہ لفظ ایلا کے لیے ہے، یعنی مصدر جو ہے وہ یہی ہے، مطلب جو سب قسم کھا لیتے ہیں۔ ایلا کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا، قسم کھانے کو ایلا کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو قسمیں کھا لیتے ہیں لیکن یہ خاص قسم کی قسم ہے۔ اور اس کے آگے اللہ رب العزت نے وضاحت بھی فرمائی ہے، وہ کیا؟ من سے نسائہم، نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، اور اپنی نسائہم یعنی اپنی عورتوں کے بارے میں، یعنی جو لوگ اپنی عورتوں کے حوالے سے قسم کھا لیتے ہیں۔ تربصو انتظار کرنا ہے، تربصو تو انتظار، رکے رہنا ہے، انتظار کرنا ہے، اربعتی 4 اشہرن مہینے، تو 4 مہینے رکے رہنا ہے۔ اور آگے اس کی انشاءاللہ وضاحت آئے گی کہ یہ جو ایلا ہے یہ کس قسم کی قسم ہے، تو اس کو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے اس کی وضاحت آئے گی۔ تو جو لوگ اپنی عورتوں کے حوالے سے، ان سے رکے رہنے کے حوالے سے قسمیں کھا لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے رکا رہنا ہے، انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ فَإِن پس ان اگر، فاؤ یعنی وہ رجوع کر لیں، وہ واپس لوٹ آئیں، یعنی وہ اپنی عورتوں کے پاس یعنی واپس آنا چاہیں،
فَإِنَّ اللَّهَ فا پس ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ان بے شک اور اللہ تو بے شک اللہ غفور وہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم اور بہت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تم اپنی عورتوں کے حوالے سے قسم کھا لو کہ تم اپنی عورتوں کے پاس نہیں جاؤ گے، تو اس کے لیے 4 مہینے پھر تمہارے پاس میکسیمم ایک مدت اللہ رب العزت نے یہاں پر بتائی ہے، اور اگر تم رجوع کرنا چاہو تو رجوع بھی کر سکتے ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اس کی وضاحت ابھی آتی ہے، اس سے ریلیٹڈ اگلی آیت بھی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کی پورے کی وضاحت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور ان اگر عزموا اگر تم پختہ عزم ایک پختہ پکے ارادے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ وَإِنْ عَزَمُوا اور اگر تم سب عزم کر لو، یعنی جن لوگوں نے بھی اس طرح کی قسم کھائی ہے، اگر وہ عزم کر لیں طلاق دینے کی، یعنی اگر وہ ارادہ کر لیں کہ ہاں اب ہم نے واپس نہیں جانا ہے بلکہ اس عورت کو طلاق ہی دینی ہے، اس سے علیحدہ ہونا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ تو پس اِنَّا بے شک اللہ ہے، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ تو اللہ رب العزت بے شک سمیع سننے والے، یہ پہلے بھی اللہ رب العزت کا اسم آیا ہے، اور علیم جاننے والا، تو یہ ایک دوسرا اللہ رب العزت کی اس میں صفاتی اسم جو ہے یہاں پر ہے۔ تو اللہ رب العزت سننے اور جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کی آپ کے سامنے تفسیر رکھتے ہیں۔ تو جیسے کہ پہلے آپ کے سامنے وضاحت کی کہ اس آیت میں ایلا کے بارے میں احکامات ہیں، تو ایلا اصل میں یہ قسم جو قسم ہی کی قسموں میں سے ہے، اور لیکن خصوصی ایک قسم ہے کہ جس کے اندر ایک انسان جو ہے وہ اپنی عورت کے پاس نہ جانے کی، یعنی عورت اور مرد کے جو خصوصی تعلقات ہیں اس حوالے سے انسان قسم کھاتا ہے کہ ہم وہ اپنے ازدواجی تعلقات جو ہیں جس کو جماع کہا جاتا ہے یا مجامعت جو ہے، کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو یہ اصل میں اس بات کی قسم کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ خاص تعلق نہیں رکھوں گا، اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی قسم کھانا ایلا کہلاتا ہے۔ اور اس قسم کی مدت پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر بتائی ہے، تو یہ قسم کی جو میکسیمم مدت اللہ رب العزت نے بتائی ہے وہ یہاں پر 4 مہینے بتائی ہے، یعنی انسان 4 مہینے تک کی کوئی مدت تک انسان جتنی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے کہ میں اتنی مدت تک اپنی عورت کے پاس، اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یا اس سے کم مدت کی اگر کھانا چاہے تو کم مدت تک کی وہ کھا سکتا ہے، تو اسے اپنی قسم پورے کرنے کا اختیار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے کیا اختیار دیا کہ وہ اپنی قسم کو پورا کرے، یعنی جتنی بھی قسم اس نے کھائی کہ میں 1 مہینہ اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، یا 4 مہینے یا 3 مہینے یا 2 مہینے اپنی عورت کے پاس نہیں جاتا، تو وہ اپنی اس چاہے تو قسم کو پورا کرے، اختیار دیا ہے۔ اور اگر وہ مدت پوری کر کے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی قسم پوری کی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص 1 مہینے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا، اور 1 مہینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے تعلق دوبارہ بنانا چاہتا ہے تو بنا سکتا ہے، اور دوبارہ روٹین میں آ جائے، اور اس پر اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنی قسم کو پورا کیا ہے۔ لیکن اگر اس مدت سے پہلے ہی تعلق بحال کر لے، یعنی اگر وہ چاہے کہ نہیں میں اپنی اس قسم کو توڑتا ہوں اور اپنے اس ایلا جو ہے اس کو توڑ کر 1 مہینے کیا اس نے ایلا کیا اور اس سے پہلے آنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، تو لیکن اس کو کفارہ دینا ہوگا، اور کفارے کا پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ کفارہ کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بیویوں سے 1 ماہ کے لیے قریب نہ جانے کی قسم کھائی تھی، یعنی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی ایک دفعہ ایلا کیا اور اس کی مدت انہوں نے 1 مہینے کی رکھی، اور مدت پوری ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعلق قائم کر لیا، یعنی جب 1 مہینہ گزر گیا اور تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی تعلقات کو بحال کر لیا، اور اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی کفارہ بھی ادا نہیں کیا، جس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور جاہلیت میں نکاح کرنے کے بعد، اور یہ اصل میں حکم اس کی جو پس منظر ہے وہ اس حوالے سے کہ جاہلیت کے دور میں نکاح کرنے کے بعد لوگ لمبی لمبی مدت تک بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، اور وہ قسم کھا لیتے تھے کہ اب شادی تو میں نے کر لیا لیکن اب میں تمہارے پاس نہیں جاؤں گا، تو یا تو وہ بڑا لمبا ایک عرصہ مقرر کر لیتے،
یا پھر بعض اوقات وہ ایک مدت بھی متعین نہیں کرتے تھے اور لمبے عرصے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے کہ میں اب نہیں جاؤں گا اپنی بیوی کے پاس، اور وہ بیچاری درمیان میں ہی لٹکتی رہتی، نہ خاوند والی نہ بغیر خاوند کے، یعنی نہ وہ بیچاری کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ خاوند کے حقوق حاصل کر رہی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یعنی بیوی کے حقوق اس کو نہیں مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس ظلم کا خاتمہ کیا ہے۔ اور اب اگر کوئی 4 ماہ سے زائد مدت کے لیے یا مدت مقرر کیے بغیر قسم کھا لے تو ایسے شخص کے لیے اس آیت میں 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی ہے کہ یا تو اس مدت کے پورا ہوتے ہی اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے، یعنی اللہ نے اب یہ اس ظلم کو ختم کیا ہے کہ اب تمہیں کیا ہے 4 مہینے تک کی مدت ہے، میکسیمم اتنی تم قسم کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ اور اگر 4 مہینے پورے ہو جائیں تو اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ واپس تعلقات قائم کرو، یا پھر سیدھی طرح سے طلاق دے دو، یعنی اس کو پھر چھوڑ دو، یعنی اگر تم اسے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے تو اس کو لٹکائے نہ رکھو، اور پہلی صورت اختیار کرے تو اسے کفارہ دینا ہوگا، یعنی اگر وہ مدت سے بھی پہلے اس کے پاس اپنی عورت سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو کفارہ دینا ہوگا، اور اگر وہ دونوں میں سے کوئی صورت بھی اختیار نہ کرے، یعنی اگر وہ مدت سے پہلے بھی نہیں جاتا اور مدت پوری ہونے کے بعد اپنی بیوی سے تعلقات بھی نہیں رکھتا اور اس کو طلاق بھی نہیں دیتا، تو اس صورت میں پھر قاضی کے اوپر جو ہے وہ ہے کہ وہ حاکم وقت اسے مجبور کرے کہ دونوں میں سے ایک کو اختیار کرو، یعنی یا تو اب اس کے پاس تعلقات قائم کرو یا پھر اس کو طلاق دو، تو پھر اس حکومت جو ہے حکومت وقت وہ اس کا فیصلہ اس طرح سے کرے گی۔ صرف 4 ماہ گزرنے سے خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ 4 مہینے اگر گزر گئے اس کے بعد طلاق ہو گئی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود یہاں پر فرمایا ہے اگلی آیت میں 227 میں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ طلاق دینے کا آپ کو عزم باقاعدہ کرنا پڑے گا، یعنی خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی کہ 4 مہینے اچھا قسم رکھی تھی اور اس کے بعد آٹومیٹیکلی طلاق ہوگی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آیت کے الفاظ سے یہی ہمارے سامنے صاف ظاہر ہوتا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الطلاق میں ابن عمر، عثمان، علی، ابو درداء، عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے علاوہ جو 12 صحابہ سے یہ قول ذکر فرمایا ہے، اور اکثر ائمہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اس طرح سے خود بخود طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کریں، ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ حکم جو ایلا کا ہے یہ بیویوں کے حوالے سے ہے، یعنی ان سے مجامعت نہ کرنے کی قسم کھائیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایلا بیویوں کے علاوہ لونڈیوں کے بارے میں نہیں ہے، یعنی یہ خاص بیویوں کے لیے یہ حکم ہے، اور یہی مذہب جمہور علماء کرام کا ہے۔ تو اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اور جو آج کا جو میجر کہہ لیں یا جس کے اوپر زیادہ آیات بھی ہیں اور اصل موضوع یہی ہے، اور وہ ہے طلاق، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خلا کے احکام و مسائل اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور المطلقات، مطلقات کہتے ہیں مطلقہ کی جمع یعنی طلاق یافتہ عورتیں، مطلقات طلاق یافتہ یعنی جن عورتوں کو طلاق مل چکی ہو ان عورتوں کو مطلقات کہا جاتا ہے۔ اور یتربصن، وہ یا کا مطلب وہ تربص روکے رکھیں، اور نہ یہ مؤنث کے لیے ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی اگر کسی عورت کو طلاق مل جائے تو وہ اب فوری طور پہ اس گھر کو چھوڑ کر جائے نہیں، یعنی جو ہمارے معاشرے میں عام روٹین یہ ہے کہ ادھر شوہر نے طلاق کا لفظ منہ سے نکالا اور عورت جناب اپنے بیوی بچے پکڑے اور اپنے ماں باپ یا کہیں پہ بھی وہ چلی جاتی ہے جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں ان کی طرف، تو ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ روکے رکھیں، یعنی وہ وہیں پر رہیں، بِأَنفُسِهِنَّ، یعنی وہ روکے رکھیں، بی ساتھ، انفسی نفسوں کو، اپنی جانوں کو، ہننا یعنی اپنے آپ کو، عورتوں کے لیے لفظ ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو وہیں پر روکے رکھیں، ثلاثہ 3 قروء حیض تک، یا اس سے مراد طہر بھی لیا گیا ہے۔ قروء یہ ایک لفظ جو ہے اس کے حوالے سے 2 مطلب لیے جاتے ہیں، یعنی قروء سے مراد یعنی حیض سے پاکی، یعنی پاکی کے دن، یا پھر ایام حیض، یہ دونوں ہی مراد دیے جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھے، وہ وہاں پر رکے، اور اس کی آگے تھوڑی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، اور لا نہیں، یحل جائز، حلال، لہن لا کے لیے، ہن ان عورتوں کے لیے یعنی جن کو طلاق دی گئی ہے،
جن کو طلاق مل چکی ہے ان لوگوں ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے ان یکتمنا ان کے یکتم کہ وہ کتما کہتے چھپانے کو کہ وہ چھپائیں ما جو خلقہ پیدا کیا یعنی اس نے یعنی اللہ رب العزت نے یعنی اللہ رب العزت نے جو ان کے رحموں کے اندر پیدا کیا ہے ان کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائیں اللہ نے یعنی اللہ ما خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا فی ارحامہن فی میں ارحامی رحم کی جمع ہے ان کے ارحام میں ان کننا ان اگر کننا وہ ہوں یؤمننا یعنی ایمان رکھتی یعنی اگر وہ ایمان والی عورتیں ہیں اگر وہ مومنہ ہیں اللہ پر اگر ان کا ایمان ہے تو ان کو چاہیے کہ اس ایمان کا لحاظ کرتے ہوئے اس بات کو چھپائیں نہیں یعنی اس مرد سے جان چھڑانے کے لیے وہ ایسا نہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ وہ اپنے رحم میں جو اللہ رب العزت نے خلق کر رکھا ہے اس کو چھپا لے بلکہ ان کو چاہیے کہ اس کو واضح طور پر بتا دیں تاکہ اتنی دیر وہ وہاں پر رکی رہے ان کن یؤمن باللہ اگر وہ ایمان رکھنے والی ہوں بھی ساتھ اللہ پر والیوم الآخر واو اور الیومی دن کو کہتے ہیں اور الآخر آخرت کے یعنی آخرت کے دن پر اگر وہ ایمان لانے والی ہیں تو ان کو چھپانا نہیں چاہیے کہ جو ان کے رحموں میں ہے وبعولتہن اور بعولتہن ان کے خاوند بعول خاوند ہن ان کے اور ان کے خاوند حق کہتے ہیں حق کو آپ کو معلوم ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حمزہ الف زبر جو ہے یہ کسی چیز میں زیادتی کے لیے جیسے کبیر بڑے کو کہتے ہیں اور اکبر یعنی سب سے بڑا اور حق کو کہتے ہیں یعنی حقدار اور احق یعنی زیادہ حقدار وبعولتہن احق اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں بردہن بھی ساتھ ردی لوٹائے جانے کے ہننا ان کے کہ ان کی عورتیں ان کے پاس لوٹ آئیں یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتیں اگر ایک طلاق ہوتی ہے ان کو تو اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ یہ طلاق اب ہو گئی اور اب وہ عورتیں ان کے پاس واپس نہیں آ سکتی بلکہ ان کو اللہ رب العزت نے یہاں پر شوہروں کو یہ حق دیا ہے کہ ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو لوٹانے کے کہ وہ عورتیں ان کے پاس واپس آ جائیں فی ذالکا اس مدت کے اندر یعنی جو مدت کیا ہے ثلاثت قروء یعنی اگر 3 حیض کے اندر وہ عورتیں اور یہ مرد آپس میں دوبارہ سے صلح کر لیں اور واپس اپنی عورت کو اپنے پاس لانا چاہیں تو یہ مردوں کے لیے زیادہ حق ہے خاوندوں کا حق ہے کہ وہ عورتوں کو واپس لے آئیں ان ارادو اگر وہ چاہیں اصلاحاً ان اگر ارادو اگر وہ سب چاہیں یعنی وہ سب سے مراد یہاں پر میاں بیوی اور سب جو لوگ ہیں جن کے دوران دونوں کے رشتہ دار اور سب لوگ ہیں اصلاحاً اگر وہ صلح کا ارادہ رکھتے ہیں یعنی اگر سب کی نیت اچھی ہے صلح کا ارادہ ہے تو بیسٹ یہی ہے کہ اس عورت کو واپس اس کے شوہر کے پاس جانے دیا جائے اس کو اس میں روکا نہ جائے روڑے نہ اٹکائے جائیں بلکہ اس شوہر کو اس کا حق دیا جائے اور ان کے خاوند کو زیادہ حق ہے وَلَهُنَّ اور لہن لا لیے ہن ان عورتوں کے یعنی ان عورتوں کے حقوق ہیں اور ان عورتوں کے لیے کیا حقوق ہیں مثل الذی مثل یعنی طرح الذی جس کی یعنی انہی مردوں کی طرح ان کے بھی حقوق ہیں علیہن ان پر مردوں کے حقوق ہیں یعنی جیسے مردوں پر عورتوں کے حقوق اسی طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق بھی ہیں اسی طرح یعنی برابری کے ساتھ بالمعروفی دستور کے مطابق وللرجالی لیکن آگے اللہ رب العزت نے ایک استثناء بھی فرما دیا واو اور لیے رجالی مردوں کے لیے علیہن ان پر درجہ ایک درجہ زیادہ ہے یعنی ویسے تو اللہ رب العزت نے ایک مساوات اور برابری کا سلوک کیا ہے عورتوں اور مردوں کے ساتھ جیسے مردوں کے اوپر عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں اور دونوں ایک دوسرے میں اس لحاظ سے برابر ہیں لیکن مردوں کو اللہ رب العزت نے ایک درجہ زیادہ دیا ہے وللرجالی اور مردوں کے لیے ہے علیہن ان عورتوں کے اوپر درجہ ایک درجہ واللہ واو اور اللہ ہے عزیز غالب حکیم حکمت والا اور یہ بھی اللہ رب العزت کے 2 اسماء جو ہیں وہ یہاں پر ذکر ہوئے ہیں اللہ رب العزت غالب اور غلبے والا طاقتور ہے اور حکیم اور بڑی حکمت والا ہے یعنی اللہ رب العزت کے ان احکامات کے اندر ایک حکمت بھی ہے اور اللہ رب العزت کا غلبہ اور اللہ رب العزت کا قانون جو ہے وہ چلنے والا ہے تو اس آیت کے اندر یہ طلاق کا معاملہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ فوراً اس سے جدا نہیں ہوتی
یعنی سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ طلاق دی ادھر اور فٹ سے اس کے بعد دونوں کے تعلقات آپس میں ختم ہو گئے اور لوگ پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں اب اس کا حل کیا ہے، اب واپس کیسے لے۔ وہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح طلاق دینے سے فٹ سے فوراً طلاق ہی نہیں ہوتی ہے، چاہے 3 طلاق اکٹھی دے دی جائیں، چاہے ایک یعنی ایک مجلس میں چاہے 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دیا جائے، چاہے ایک مختلف اوقات میں ان کو ایک مجلس میں کہی جانے والی 3 یا اس سے زیادہ جتنے مرضی طلاقیں وہ کہے وہ ایک شمار کی جاتی ہے، اور بلکہ اسے کچھ مدت انتظار میں گزارنا چاہیے، اور اس کا حکم اللہ نے یہاں پر دیا کہ اس کے لیے 3 قروء یہاں پر انتظار کرنا ہے، اور جس کے اندر خاوند اس سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس مدت میں اگر چاہے ان 3 مہینوں کے اندر یا 3 حیض کے اندر یا 3 طہر کے اندر خاوند چاہے اپنی عورت کو واپس اپنے پاس رکھنا تو وہ رکھ سکتا ہے، اگر اس موقع کے اور اس 3 مہینوں کے اندر اندر یا 3 حیض یا قروء کے اندر رکھنا چاہے، اور اگر یہ مدت گزر جائے تو اس کے بعد عورت آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کر لے، اور اس مدت کو عدت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس آزاد کے حوالے سے بھی آگے اللہ رب العزت نے احکامات کو واضح کیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مرد کے پاس کوئی رائٹ نہیں بچے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اگلے حصے میں یہی بیان فرمایا ہے کہ ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو لوٹا لیں، یعنی اگر یہ جو 3 قروء اگر گزر جائیں اور اس کے بعد ان لوگوں کو خیال آئے، یعنی اس سے پہلے یہ شوہر کو خیال نہ آئے کہ اپنی بیوی کے پاس واپس آئے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کو دوبارہ لوٹائے گا، لیکن اس لوٹانے میں اب اس کو نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند، اور یہاں پر کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں، اور کہ حیض اور یہ جو قروء ہیں ان کے حوالے سے وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ اگر کوئی خاوند اگر کوئی خاوند جماع کے بعد اپنی عورت کو طلاق دے اور اسے حیض نہ آتا ہو، یعنی یہ بھی نہ پتہ چلتا ہو اگر کسی وجہ سے عورت کو حیض نہیں آتا ہے، تو اس کے لیے عدت 3 مہینے اللہ نے مقرر کی ہے۔ تو یہاں پر پھر قروء سے مراد 3 مہینے لیا جائے گا، یعنی کیونکہ حیض کے ذریعے سے تو چیک کیا جا سکتا ہے کہ کتنا وقت ہے، ایک حیض سے دوسرا حیض اور پھر تیسرا اور چوتھا، اور اسی طرح جنہوں نے اس کا معنی قروء کا طہر کیا ہے تو اس حوالے سے یعنی کچھ احادیث میں طہر بھی معنی ہے اور کچھ میں حیض بھی معنی ہے، تو اس حوالے سے یعنی اگر حیض کے حساب سے گنا جائے تو اس طرح 3 حیض سے مراد یہ ہوگا کہ جب پہلا اب طلاق ہو گئی، اب پہلا حیض گزر گیا، دوسرا حیض گزر گیا، اور اب جیسے ہی تیسرا حیض گزرا اور عورت طہر ہوئی تو وہ اس گھر کو چھوڑ سکتی ہے، یعنی اس کے بعد جیسے اللہ نے کہا کہ اس وقت تک تو روکے رکھے، اس کے بعد اس کو چھوڑ سکتی ہے۔ اور اگر 3 طہر اس سے مراد لیا جائے تو پھر وہ یہ ہیں کہ انسان پہلے ایک طہر گزرے اس کو گن لے، اگلا طہر، اور جب 3 طہر ہو جائیں اور پھر حیض شروع ہو تو جیسے ہی حیض شروع ہو وہ عورت اس گھر کو چھوڑ سکتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے 3 قروء کو اس طرح سے لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی عورت جس کو حیض نہیں آتا ہے تو وہ پھر اس کو 3 مہینے کے حساب سے گن سکتی ہے، تو 3 ماہ اس کے لیے عدت ہوگی اگر کوئی عورت جس کو حیض نہ آتا ہو کسی وجہ سے۔ اور اگر عورت حاملہ ہے، جس کا یہاں پر آگے ذکر وہ بھی آیا ہے کہ اگر وہ اپنے حمل کو نہ چھپائے، تو اگر حاملہ ہے تو حمل سے فارغ ہونا، تو جب تک وہ عورت حمل سے فارغ نہیں ہوتی، جب تک حمل سے فارغ ہو کر بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک جو ہے اس کا عدت ہے، یعنی عدت کا اس کا وقت جو ہے حمل اس کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، اگر تم شک کرو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، یعنی اب ظاہر ہے حیض تو ان کو نہیں آتا، تو ان کو چیک کرنے کا گننے کا طریقہ 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض نہیں آیا، یعنی جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہے، یا پھر اب وہ حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، یا پھر کسی اور وجہ سے عورتوں کو کسی بیماری کی وجہ سے حیض نہیں آتا ہے، تو ان کے لیے مدت 3 مہینے ہے۔ اور جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا، اور اس کو اللہ رب العزت نے سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 میں واضح فرما دیا ہے۔ اور اگر جماع سے پہلے ہی طلاق ہو جائے، اب پہلی صورت تو یہ تھی کہ جماع ہو چکا اور اس جماع کے بعد عورت اور مرد کے تعلقات قائم ہو گئے اور پھر طلاق ہوتی ہے، تو اس کے احکامات اوپر بیان کر دیے گئے۔ اور اب دوسری سچویشن یہ بنتی ہے کہ مرد عورت کو طلاق دیتا ہے اور ابھی جماع نہیں ہوا ہے، اگر عورت اور مرد کے تعلقات ابھی قائم نہیں ہوئے ہیں تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، اور اس کا حکم اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 49 میں فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سرحا جمیلا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو، اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں۔ اور یہاں پر ہاتھ لگانے سے مراد عورت اور مرد کے وہ جو ذاتی تعلقات ہیں وہ جماع اس کو کہا گیا ہے، تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ یعنی انسان اگر تعلقات سے پہلے اس کو طلاق دیتا ہے تو عدت نہیں ہوگی جسے تم شمار کرو، سو انہیں سامان دو اور انہیں چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ پس اس آیت میں لفظ یہاں پر جو پہلا لفظ استعمال ہوا والمطلقات، یعنی پس والمطلقات یعنی وہ عورتیں جنہیں طلاق دی جائے، اس سے ان عورتوں کی عدت بیان کرنا مقصود ہے جن سے خاوند صحبت کر چکے ہوں۔ یعنی یہاں پر اس آیت میں یہ جو لفظ ہے اس کا معنی یہ لیا جائے گا کہ وہ عورتیں ان کی عدت بیان کی گئی ہے کہ جن سے خاوند صحبت کر چکے ہوں اور وہ حاملہ نہ ہوں، نہ ہی ایسی ہوں جنہیں حیض نہیں آتا، نہ لونڈیاں ہوں، تو ان کی عدت 3 قروء ہے۔ تو یہ 3 قروء اس وقت ہوگی، یعنی اس میں وہ عورتیں نہیں ہیں کہ جیسا یہ پچھلی مثال میں سورۃ احزاب آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اگر جماع نہیں ہوا ہے تو اس حوالے سے پھر ان کی کوئی عدت نہیں ہے اور فوری طور پر ان کو طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ان کی عدت 3 قروء صرف اسی صورت میں رہے گی جب ان کے آپس میں تعلقات ہو چکے ہوں۔ اور یہاں پر جو لفظ قروء اس کا لفظ یہ جو ہے قرء کی جمع ہے، اور یہ حیض کے ایام پر بھی بولا جاتا ہے اور طہر یعنی پاکی کے ایام پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور مفسر جو ہیں تفسیر القرآن الکریم کے بھٹوی صاحب عبدالسلام بھٹوی، ان کی تحقیق میں حیض والا معنی ہی راجح ہے، مگر حدیثوں میں کیونکہ دونوں طرح سے لفظ آئے ہیں تو فتویٰ دونوں پر صحیح ہے۔ مزید مسائل اگر کسی شخص کو دیکھنے ہوں تو سورۃ الطلاق کی ابتدائی آیات کی تفسیر دیکھی جا سکتی ہے، یہاں پر اس جگہ پر مزید تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث اس کو دیکھیے، اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ پہلے مطلقہ عورت یعنی جس کو طلاق دی گئی ہو وہ عورت کے لیے کوئی عدت نہیں تھی، یعنی ان صحابیہ سے پہلے مطلقہ عورت اگر کسی کو طلاق دی جاتی تو اس کے لیے کوئی عدت مقرر نہیں تھی کہ اتنے وقت تک وہ ضرور ٹھہرے، یعنی اس سے پہلے وہ اس کو ابھی چھوڑے نہیں، اور کوئی عدت مقرر نہیں تھی۔ خاوند جب چاہتا رجوع کر لیتا تھا، یعنی ابھی تو رجوع یعنی عدت مقرر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ اس عدت کے اندر شوہر چاہے تو بغیر نکاح کے اپنی عورت کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، اس کو دوبارہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، لیکن اگر عدت گزر جائے تو اس کے بعد اس کو اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے یعنی جیسے اس حدیث میں وارد ہوا کہ اس سے پہلے عدت کی کوئی مدت نہیں تھی، جب چاہتا رجوع کر لیتا۔ تو جب مجھے طلاق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر طلاق کی عدت کا حکم نازل فرما دیا۔ اب اللہ رب العزت نے واضح طور پر ایک عدت اور ایک جو دن ہے وہ گنتی کے وہ بتا دیے کہ وہ 3 قروء کا وقت ہے، اور اس حدیث کو ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے، اور اس کی اسناد جو ہیں وہ حسن ہیں۔ اور اسی آیت کے حوالے سے آگے اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، کہ ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے ارحام کے اندر جو ہے اپنے رحموں میں جو چھپا ہے اس کو چھپائیں، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یعنی عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے رحم میں جو کچھ ہے یعنی حمل یا حیض، اور رحم میں یہ دیکھیے کیا کیا چیزیں آتی ہیں، رحم کے اندر حمل بھی ہے، رحم کے اندر حیض کا خون بھی ہے، یا طہر بھی رحم کے اندر ہے کہ اب رحم پاک ہو چکا ہے، عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ایک لفظ کے اندر اللہ رب العزت کے قرآن کے اندر فصاحت و بلاغت دیکھیے کہ اس ایک لفظ جو ہے اس رحم کے اندر ساری کی ساری صورتیں جو ہیں وہ چھپی ہیں، اور ان سب کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان میں سے کچھ بھی چھپائے جو بھی رحم میں ہے، اور غلط بیانی ان کو چاہیے کہ نہ کریں، کیونکہ عدت اسی پر اللہ رب العزت نے اسی کے ذریعے سے موقوف کی ہے کہ اگر رحم کا وقت جو ہے اگر بچے کے حوالے سے ہے تو اتنا وقت آپ کو رکنا ہے، اور ورنہ 3 قروء آپ کو رکنا ہے اگر حیض کی حالت ہے یا اگر طہر کی حالت ہے، تو دونوں صورتوں میں 3 قروء تک رکنا ضروری ہے۔ اور حمل چھپانے کی صورت میں کسی کا بچہ دوسرے کے نام لگ جائے گا، اور حیض چھپانے کی صورت میں اصل عدت سے پہلے یا بعد فارغ ہوگی، یعنی اگر وہ حیض چھپا لے بتائے نہ تو اس حوالے سے وہ اگر پہلے جان چھڑانا چاہے تو چھڑا لے گی،
لیکن یہ سب جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا آخر میں واللہ عزیز حکیم، اللہ رب العزت غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس نے یہ سارے جو معاملات ہمارے سامنے واضح فرمائے ہیں اس میں ایک حکمت ہے، اور یہ حکمت ہمارے سامنے واضح ہے کہ اس سے کتنے سارے پرابلمز اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس میں حرام کے ارتکاب کا امکان بھی ہے کہ انسان جو ہے یعنی اگر وہ اس نے غلط دن بتائے ہیں اور اگر وہ دن گزر گئے، اگر وہ 3 قروء سے زیادہ ہو گیا ہے، عورت غلط طریقے سے بتاتی ہے اور اس کے بعد اگر مرد اور عورت بغیر نکاح کے آپس میں رہتے ہیں تو یہ حرام کا امکان ہوگا اور حرام کہلائے گا۔ تو اس لحاظ سے عورت کو چاہیے کہ پورے طریقے سے اس کا دھیان رکھے اور اس چیز کو چھپائے نہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، کہ ان کے مردوں کا اس کے اوپر زیادہ حق ہے کہ وہ ان کو لوٹائیں۔ تو یعنی عدت کے اندر اگر خاوند رجوع کرنا چاہے تو عورت کو لازماً ماننا ہوگا، یعنی اس میں عورت کے اوپر آپشن نہیں ہے بلکہ مرد کے پاس آپشن ہے کہ مرد اگر اس کو لوٹانا چاہتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ اس کے پاس دوبارہ آئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ، اس کا زیادہ حق ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی آیت کے آخر میں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ، اور مردوں کا ان کے اوپر ایک زیادہ درجہ ہے، یعنی ایک سٹیپ، ایک درجہ مردوں کو اللہ رب العزت نے اس معاملے میں زیادہ دیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کا بھی معروف طریقے کے مطابق مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر ہے۔ اور اس حوالے سے مسلم کی ایک حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ان عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو، ایسا مارنا جو شدید نہ ہو، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس دو۔ یعنی دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر کچھ نہ کچھ حقوق ہیں، اور وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مثل الذی، وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں، یعنی عورتیں ان چیزوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں حقوق کم ملے ہیں، یا مرد کہیں کہ ہمیں حقوق کم ملے ہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مثل الذی، اور اللہ رب العزت سے زیادہ عدل کرنے والی ذات کون ہے؟ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ، یعنی مرتبے میں، اطاعت کا حق رکھنے میں، خرچ کرنے میں، فطری قوتوں میں، یعنی صحت اور جو فطری قوتیں اللہ رب العزت نے بخشی ہیں اولاد کے حوالے سے، اس میں، میراث میں، خصوصاً ان آیات میں مذکور، یعنی خصوصاً اگر یہ آیات دیکھیں تو ان میں جو طلاق کا حق اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور اسی طرح اپنی عورت کو واپس لے لینے کا، رجوع کا جو حق اللہ رب العزت نے دیا ہے، ان تمام حوالوں سے اگر دیکھا جائے الغرض دین و دنیا کے بہت سے شرف عورت پر ان کی برتری کا باعث ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک سٹیپ، ایک حق جو ہے، ایک درجہ زیادہ دیا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے مردوں کو عورت پر نگران ٹھہرایا ہے۔ تو اس پر آج کے جو بعض خواتین اور اس طرح کی جو NGOs ہیں وہ مختلف باتیں کرتی ہیں، لیکن ہمیں ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے، ہمیں اللہ رب العزت نے جو ہدایات اپنے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی ہیں، ہمیں انہی کو دیکھنا چاہیے، اور ان احکامات سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اور ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اپنے دل کے ساتھ ان کو اسی طرح سے قبول کرنا چاہیے، اور اس پر ہمارے دلوں کو اس پر اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے برابری کے حقوق دونوں کو عطا کیے ہیں، اور مردوں کو ایک حق ان پر زیادہ دیا ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی ہے۔ اور بے شک اللہ رب العزت عدل کرنے والے، غالب اور حکمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے حقوق کو ایک دوسرے کے درمیان میں بانٹا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 229 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہی طلاق کا ہی موضوع چل رہا ہے، الطلاق مرتان، کہ جو طلاق ہے مرتان، وہ 2 مرتبہ ہے۔ آگے اس کی وضاحت آئے گی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ پس امساکن یعنی روک لیا جانا، یعنی وہ کیا ہے کہ یا تو روک لیا جائے بمعروف، اچھے طریقے سے، او یا تسریح، یا رخصت کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، باحسان، اچھے طریقے سے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس اسلام کو اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا
کہ اگر تم ان کو روکنا چاہتے ہو تو پھر بھی وہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، اور اگر تم ان کو رخصت کرنا چاہتے ہو، طلاق دے کر ان سے علیحدہ بھی ہونا چاہتے ہو، تو وہ بھی احسان، وہ بھی ایک اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ یعنی ان دونوں میں سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے سے جب علیحدہ ہوں تو ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزامات لگائیں، گالم گلوچ ہو اور لڑائی جھگڑے کا ایک ماحول ہو، بلکہ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، جو بھی وجوہات اس میں پیدا ہوئی ہیں، ایک اچھے طریقے کے ساتھ ان کا فیصلہ کیا جائے، اور اس حوالے سے معروف طریقہ دونوں ہی صورتوں میں ہو۔ روکنا ہے تو پھر بھی بڑے ہی اچھے طریقے سے، اور اگر تصریح کرنی ہے، اگر ان کو رخصت کرنا ہے تو وہ بھی بڑے ہی بہترین طریقے سے۔ احسان حسن سے ہے، حسین سے ہے، خوبصورتی سے ہے، یعنی بڑے ہی حسین اور بہترین طریقے سے ان کو رخصت کرنا ہے۔ وا اور لا نہیں، یحل نہیں ہے حلال، نہیں ہے جائز، لکم لا لیے، کم تم سب کے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان کے تأخذو کہ تم سب پکڑ لو، یعنی تم سب واپس لو، مما من اور ما کا یہ جو جمع ہے، یعنی من اور ما کو اکٹھا کریں تو مما لفظ بنتا ہے، یعنی اس میں سے جو، یعنی تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم سب واپس لے لو اس میں سے جو آتیتموہن، آتی یعنی تم عطا دے چکے ہو، آتیتم اور تمو اس کی جمع، یعنی آتیتموہن تم سب جو ان سب کو اپنی عورتوں کو دے چکے ہو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم انہیں طلاق کی شکل صورت میں واپس لے لو، شیئن کچھ بھی، الا سوائے ایک صورت کے، ان کے یخافا کہ یخافا یعنی دونوں، یا یہاں پر وہ یعنی وہ دونوں، خافا خافا یعنی خافا مطلب خوف کھانا، اردو کا لفظ ہے، اردو میں بھی ہم سنتے ہیں خوف، یخافا، اور آخر میں جو مد ہے، یہ مد الف ہے جو مد کے ساتھ، یہ دونوں کے لیے ہے، یعنی یہ اگر وہ دونوں ڈریں، اگر وہ دونوں اس بات کا خوف کھائیں، اللہ ان اور لا کا یہ مجموعہ ہے، اللہ جس کو لکھا جاتا ہے اس طرح سے، اللہ کے نہ یقیما کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فَإِنْ خِفْتُمْ پس ان اگر خفتم اگر تم ڈرو، اگر تمہیں خوف ہو، اللہ کے نہ یقیما کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما پس لا نہیں، جناح کوئی بھی حرج، کوئی بھی گناہ، علیہم ان علیہما ان دونوں کے اوپر پھر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فی میں ما اس کے بارے میں، یعنی اس معاوضے کے بارے میں جو افتدت جو فدیہ بطور فدیہ دے بھی اس کے بدلے میں۔ تو یہاں پر اصل میں یہ اس آیت کے اس ٹکڑے کے اندر جو ہے خلا کا بیان ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ اگر جانا چاہتی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے تو فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، تو عورت اپنے پاس سے فدیے کے طور پر دے کر، یعنی اپنی اس جان چھڑانے کے لیے جو ہے وہ دے اس کے بدلے میں، اور اپنی جان کو چھڑا لے۔ تل کا حدود اللہ، تل کا یہ ہیں حدود اللہ اللہ کی حدیں، فلا پس لا نہیں، تعتدوها تعتدو تم سب تجاوز کرو، ہاں ان سے، یعنی ان اللہ کی حدوں سے تم تجاوز نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، یعنی ان کو چھوڑ کر اپنے پاس سے اپنی مرضی سے ہم اپنے مسائل نہیں گھڑ سکتے ہیں، اللہ کی ان حدوں سے تجاوز نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور من جو یتعدى یعنی وہ تجاوز کرتا ہے، وہ حد سے آگے بڑھتا ہے، حدود اللہ اللہ کی حد سے، فَأُولَئِكَ پس اولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون ہم وہ ہیں، الظالمون سب ظلم کرنے والے، تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ ہیں ظلم کرنے والے حقیقی لوگ۔ تو اس آیت 229 کے اندر اللہ رب العزت نے اب طلاق کے طریقہ کار کو تو ہمارے سامنے واضح کیا ہے، اور طلاق کے بعد اسی کے اندر آیت کے آخری حصے میں خلا کے بارے میں بھی مختصراً اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ تو اصل میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی روایت کے مطابق ابتدائی ہجرت میں جاہلی دستور کے مطابق مرد عورت کو کئی بار طلاق دیتے اور رجوع کرتے رہتے تھے، یعنی ایک عادت تھی اس زمانے میں، ایک بری عادت کہ مرد جب مرضی عورت کو طلاق دیتا اور جب مرضی اس کو واپس رکھ لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر واپس، اور یہ کئی بار ہوتا اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ اور آج بھی بہت سے جو لوگ جو دین سے واقف نہیں ہیں اور شریعت کے احکامات کو سیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ انسان نے اگر شادی کی ہے تو پھر اس کے حوالے سے تمام احکامات کو سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ یعنی انسان جب کوئی گاڑی خریدتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں پوری اس کو معلومات ہوتی ہے،
کہ اس کو چابی کہاں سے لگانی ہے، اگر خراب ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، تیل کہاں سے ڈالا جائے گا، ٹائر کیسے بدلا جائے گا. یعنی ایک گاڑی کے بارے میں جب وہ لیتا ہے بلکہ لینے سے پہلے اس کی پوری تحقیق کرتا ہے کہ کیسے چلائی جائے، گاڑی چلانا باقاعدہ سیکھتا ہے. لیکن ایک دین ہی ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان پوری زندگی سیکھتا نہیں ہے، اور اس کو صرف ویسے ہی اٹکل پچو کے ساتھ اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور بہت سے لوگ تو پھر بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہمیں دین کے حوالے سے بھی جب بھی کوئی کام کریں، اگر شادی کا موقع آئے تو اپنی شادی کرنے سے پہلے اس کے بارے میں عورت کے حقوق، مرد کے حقوق اور ایک دوسرے کے اندر جو تعلقات ہیں ان تمام کے حوالے سے پوری معلومات، دین جو ہمیں رہنمائی کرتا ہے اس کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ پوری معلومات اکٹھی کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی کو، یہ جو ایک نئی زندگی انسان شروع کرتا ہے دین کے مطابق، اللہ کی رہنمائی کے مطابق، اس کے مطابق کوشش کریں. اور ایسا نہ ہو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ انسان ظالموں میں سے بن جائے اور اللہ کے احکامات کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ ظلم کر بیٹھے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ان احکامات کو سیکھیں. اور یہی وجہ تھی جب جاہلیت کا زمانہ تھا. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہ آج حالانکہ دین موجود ہے، قرآن ہمارے گھروں میں ہے، لیکن غلافوں میں لپیٹ رکھا ہے، اور آج بھی ایک جہالت کا ہم نے ایک مصنوعی طریقہ بنا رکھا ہے، علم کو باندھ کر رکھ دیا ہے اور ہم اس کو سیکھتے نہیں ہیں. تو ہجرت میں، یعنی بات واپس چل جاتے ہیں، تو ہجرت میں جاہلی دستور کے مطابق مرد عورت کو کئی بار طلاق دیتے اور رجوع کرتے رہتے تھے، اور مقصد کیا تھا؟ بیوی کو تنگ کرنا. اور اس صورتحال کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی. پس اسلام نے حد بندی کر دی کہ اس طرح کی طلاقیں صرف 2 ہی دے سکتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے اس کو ایک حد مقرر کی کہ انسان اس طرح کی طلاق، کس طرح کی طلاق کہ جس میں انسان طلاق دے اور عدت کے اندر، جس کی وضاحت پچھلی آیت کے اندر آ چکی ہے کہ انسان نے طلاق دی اور عدت کے دنوں کے اندر اگر اس کے پاس رجوع کرنا چاہتا ہے تو بغیر نکاح کے رجوع کرے، اور اگر عدت کے دن گزر گئے اور اس کے بعد خیال آیا تو پھر نکاح کر کے واپس اپنی عورت کو لے سکتا ہے. تو یہ جو حق ہے اور اس طرح کی جو طلاق ہے اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا کہ صرف 2 ہی ہے، جس کے بارے میں اس آیت کا شروع ہے الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے. یعنی یہ آپشن جو انسان کے پاس ہے، یہ 2 ہی مرتبہ انسان استعمال کر سکتا ہے. اگر تیسری دفعہ ایسا کر بیٹھا تو اب انسان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اب وہ پھر دوبارہ سے اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لے، یا پھر اس کو عدت کے دنوں کے بعد وہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے. اس کے پاس ایسی کوئی آپشن نہیں بچتی ہے. یہ آپشن صرف 2 مرتبہ کے لیے. اللہ رب العزت نے 2 بار آپ کو بار موقع دیا ہے کہ آپ آپس میں اپنی حدود کو قائم رکھیں، اللہ کی حدود کو قائم رکھیں، معروف طریقے سے، احسان طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. لیکن انسان اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو آپس میں ایک پکی طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر پہلی 2 طلاقوں کا ذکر کیا ہے، اور جس کے اندر انسان اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی لوٹانے کا حق باقی نہیں رہتا ہے. یعنی تیسری طلاق اگر وہ دیتا ہے تو اس کے پاس لوٹانے کا کوئی بھی حق باقی نہیں بچتا ہے. اور یہاں پر جیسے پہلے بھی وضاحت کر دی گئی کہ یہاں پر جو 3 طلاق کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے بڑی واضح بات ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے اگر آپ پڑھیں بھی تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور ابو بکر صدیق کا زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو شروع کا زمانہ ہے، اس کے اندر 3 جو طلاق چاہے ایک ہی مجلس میں دی جائیں ان کو 3 ہی شمار کیا جاتا تھا. ان کو ایک شمار کیا جاتا تھا، 3 شمار نہیں کیا جاتا تھا. یعنی انہوں نے طلاق دی تو اصل میں یہ ایک مجلس میں دی گئی تو یہ ایک ہی طلاق ہے، اور ایک طلاق کے حساب سے اس نے وقت پورا کیا تو اس کے بعد پھر دوسری دفعہ پھر اس نے ایسی کوئی کام کیا، پھر بار طلاق کہا، تو اب یہ 2 طلاقیں ہو گئیں. اور اگر پھر اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہوتا ہے تو 2 طلاقوں کا حصہ اس کا ختم ہو گیا. اب تیسری دفعہ وہ پھر اس طرح کی طلاق دیتا ہے تو اب وہ پھر تیسری طلاق پر اس کو لوٹا نہیں سکتا ہے. الطلاق میں جو لفظ یہاں پر اللہ رب العزت نے کہہ کے الطلاق میں الف لام شروع میں استعمال کیا ہے تو یہ اصل میں عہد کا ہے، اس لیے ترجمہ یہ طلاق کیا جائے گا. اب ایک اور بڑی اہم بات زبردست قسم کی وہ یہ ہے کہ آج کی جو آیات 224 آیت سے شروع ہوئیں، ان میں شروع میں اللہ رب العزت نے اپنی قسموں اور عہدوں کی بات کی ہے، اور ان عہدوں کے بعد اللہ رب العزت نے لغو عہدوں کی بات کی، اور پھر اس کے بعد ایلا کی بات کی جو قسموں ہی کی قسموں میں سے ایک ہے، اور اس کے بعد طلاق. یہ بھی یعنی شکل میں اور دیکھنے میں یہ طلاق بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز لگتی ہے، لیکن یہ بھی اصل میں جو معاہدہ ایک مرد اور عورت کا آپس میں ایک جو عہد ہے، عہد و پیمان ہے، وہی چیز ہے، اور اس کو جب انسان توڑتا ہے تو یہی اصل میں طلاق ہے.
تو وہ یہاں پر اللہ رب العزت نے طلاق کا لفظ استعمال کیا، اور ال کہہ کے یہ طلاق، یعنی کون سی طلاق؟ یعنی وہ طلاق جو پچھلی آیت میں ذکر کی گئی ہے، یعنی یہ وہ طلاق ہے جو پچھلی آیت میں آئی، جس کے بعد عدت میں خاوند رجوع کر سکتا ہے، اور وہ 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 دفعہ انسان آدمی عدت کے دوران عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو اس صورت میں کیا ہے؟ پہلی یا دوسری طلاق دینے کے بعد خاوند دوبارہ بسانے کا ارادہ رکھتا ہے تو عدت کے اندر رجوع کرے، یہ اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے، اور اگر یہ ارادہ نہیں تو رجوع نہ کرے بلکہ عدت گزرنے دے، اور بیوی خود بخود جدا ہو جائے گی، اور یہ نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یعنی اس دوران اس کو ٹارچر نہ کرے، اپنی عدت کو اس کو عدت پوری کرنے دے، اور جب عدت پوری ہو جائے تو پھر اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دے۔ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ عدت گزرنے کے بعد اگرچہ عورت آزاد ہے کہ جس مرد سے چاہے شادی کر لے، مگر اسے پہلے خاوند کے ساتھ شادی کا بھی اختیار ہے، یعنی اب اس صورت میں پہلی 2 طلاقوں کے اندر یہ عورت کو بھی اختیار ہے اور اسی طرح مرد کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہے تو نکاح کر کے واپس آ سکتی ہے۔ پہلی دونوں طلاقوں میں یہ آپشن باقی رہتی ہے۔ البتہ تیسری طلاق کے بعد خاوند نہ عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی عدت کے بعد نکاح کر سکتا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، اور آگے اللہ رب العزت آخر تک خاوند کے لیے بیوی کو تنگ کر کے اس سے حق مہر واپس لینا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کا یہاں پر کہا کہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو اس نے دیا ہے اس کو اس میں سے کچھ بھی واپس لے۔ تو اگر انسان مرد خاوند جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو پھر اس سے حق مہر وہ واپس لے نہیں سکتا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ یعنی یہ واپس لینا بہت ناحق ہے اور کھلا گناہ ہے، کیا اس کے گناہ ہوتے ہوئے بھی تم اسے واپس لے لو گے؟ تم اسے کیسے لے لو گے؟ یعنی مگر خلا کی صورت میں، یعنی یہ صورت جو ہے طلاق کی ہے کہ اگر انسان طلاق دیتا ہے تو طلاق اور عورت اور مرد آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت سے مہر کی رقم واپس لے۔ لیکن اگر عورت خلا لیتی ہے تو خلا کی صورت میں خاوند معاوضہ لے کر طلاق پر راضی ہو جائے تو یہ واپسی جائز ہے، یعنی خاوند کہے کہ ہاں میں تمہیں خلا دیتا ہوں لیکن یہ اتنی رقم جو ہے یہ مجھے واپس کر دو، ٹھیک ہے، تو یہ ممکن ہے اور یہ جائز ہے۔ اور اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ جو آخری حصے میں ارشاد فرمایا فی مفتدت بھی، تو یہ لفظ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خلا کا بیان یہاں پر کیا گیا ہے، یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے اور خاوند طلاق دینے پر تیار نہ ہو تو عورت جان چھڑانے کے لیے اپنا مہر یا خاوند اور بیوی کے درمیان جو بھی آپس میں یا حاکم کی عدالت میں طے پا جائے وہ چیز بطور فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے، پھر خواہ خاوند خود ہی فدیہ لے کر اسے چھوڑ دے یا اگر وہ اس پر تیار نہ ہو تو حاکم اسے فدیہ لے کر چھوڑنے کا حکم دے سکتا ہے، اگر وہ نہ مانے تو عدالت ان کا نکاح فسخ کر دے گی۔ چونکہ یہ در حقیقت طلاق نہیں ہے بلکہ عورت کی طرف سے علیحدگی کا ایک مطالبہ ہے، اس لیے اس کو خلا کہا جاتا ہے، اور اس کی عدت جو ہے وہ 1 حیض ہے، جس کو جیسے ترمذی میں روایت ہوا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ عورت کو حمل تو نہیں ہے اور عورت کے عدت کے دوران میں خاوند رجوع بھی نہیں کر سکتا، یعنی یہ جو خلا ہے یہ طلاق سے مختلف ہے، خلا کے اندر مرد جو ہے اپنی عورت سے رجوع اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہے اور یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 230 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا پس ان اگر طلقها وہ طلاق دے اسے، یعنی وہ تیسری بار، اب یہ تیسری بار کی طلاق کی بات ہو رہی ہے، یعنی پہلی آیت میں، اس سے پچھلی آیت میں الطلاق مرتان، یعنی 2 دفعہ طلاق کی بات ہو گئی، اب وہ اگر وہ پھر طلاق دیتا ہے فلا تحل پس لا نہیں تحل تو وہ حلال نہیں ہے، یعنی اب وہ حلال نہیں رہتی ہے لہو اس کے لیے کہ اب وہ اس کو واپس لے لے، اب اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد اس کے بعد، یعنی یہ تیسری طلاق دینے کے بعد اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، حتی یعنی حتی کہ تنکح یعنی وہ عورت نکاح کرے زوجن کسی اور شخص سے، کسی اور خاوند سے، غیرہ اس پہلے والے مرد کے علاوہ، یعنی اگر عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرتی ہے، اور یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عورت نکاح کرتی ہے، یہ بات کہی گئی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اگر وہ مرد خود کوئی بندوبست کرتا ہے، کسی نئے بندے کو ڈھونڈتا ہے، جیسے آج کل حلالے کا ایک طریقہ کیا جاتا ہے،
جو بالکل ایک غلط قسم کی چیز ہے کہ مرد خود ہی ڈھونڈتا ہے کہ اچھا اب میں واپس رکھنا چاہتا ہوں تمہیں، تو پھر جناب وہ کوئی بندوبست کرتا ہے، کسی بندے کو کرائے کا لے کے آتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ اتنی رات تم اس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ نکاح کرو اور چند دن کے بعد تم مجھے اس کو لوٹا دینا. تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ عورت اس کے بعد یا اس کے گھر والے جس کے ساتھ بھی پھر اس کی شادی کرنا چاہیں اس کے ساتھ کر دیں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی فرمایا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، کہ اس کے لیے پھر وہ جائز نہیں ہے کہ اس کو واپس لے حتیٰ کہ وہ عورت پہلے کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر لے. فَإِن پس ان اگر طلقها وہ شخص اس کو طلاق دے دے، اور یہاں پر بھی دیکھیے وہ شخص آزاد ہے، اگر وہ اس کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اگر وہ طلاق دے دے فلا جناح علیہما، پس لا نہیں جناح تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما یعنی ان دونوں کے اوپر، یعنی کون دونوں، یعنی یہ عورت اور جو پہلا مرد ہے، تو ان دونوں کے اوپر پھر اب کوئی گناہ نہیں ہے. ان یتراجعا، ان کے یتراجعا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں. یعنی اب اگر یہ دونوں آپس میں اگر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دیتا ہے اور یہ عورت پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے تو اب ان کی مرضی ہے، اور اس طرح پہلا مرد اس کو واپس رکھنا چاہتا ہے تو یہ اب دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں. ان ظنا، ان اگر ظنا اگر وہ دونوں خیال کریں، ظن کریں، ان کے یقیما کہ وہ قائم رکھیں گے، وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، اور تلک کا اور یہ ہے حدود اللہ، اللہ کی حدیں یعنی جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں. یبینھا یعنی وہ اللہ بینو وہ بیان کرتا ہے کھول کھول کر، بیان کر کہتے ہیں کھول کر واضح کرنے کو، اور اللہ رب العزت ان حدوں کو واضح طور پر بیان کرتا ہے. لقوم یعلمون، لیے قوم لوگوں کے یا قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں. اللہ رب العزت علم والوں کے لیے یعنی جو علم سیکھنا چاہتے ہیں اور علم والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تمام حدود اللہ واضح طور پر کھول کر بیان فرما دی ہیں. اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے تیسری طلاق کے بارے میں بات کی ہے. یعنی تیسری طلاق کے بعد جب تک عورت کسی دوسری خاوند سے نکاح نہ کر لے اور وہ خاوند اس سے جماع نہ کر لے اور پھر وہ اس سے از خود طلاق نہ دے دے، یعنی وہ خاوند جو نیا خاوند ہے، دوسرا خاوند ہے، اب وہ اپنی مرضی سے جب چاہے طلاق دینا چاہے اور اگر نہیں دینا چاہتا تو نہ دے، اور اب وہ از خود اگر طلاق نہ دے یا فوت نہیں ہو جاتا تو تب تک یہ عورت پہلے خاوند کے پاس نہیں آ سکتی ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر یہ عورت پہلے خاوند کے پاس دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہے اور پہلا خاوند بھی اگر اسے واپس رکھنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے جو تنبیہ اور ہمیں ایک بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے خاوند سے اس غرض سے نکاح کرے کہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، یعنی پہلے ہی وہ پلان اس طرح سے کرے کہ اچھا میں اس سے شادی کرتی ہوں بعد میں پھر اس سے طلاق لے لوں گی. تو اس طریقے سے شادی جو کرنا ہے یہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ بات صحیح نہیں ہے کہ انسان پہلے ہی توڑنے کے لیے جوڑے، تو انسان کے لیے یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ یہ نکاح بھی جو ہے یہ بھی ایک دوسرے سے ایک قسم کے عہد و پیمان اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا وعدہ اور ایک ایسی چیز ہے، اور آپس میں ایک بڑا مضبوط رشتہ ہے اور ایک پاکیزہ چیز ہے. اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسا نکاح کرنے اور کروانے والے پر تو احادیث میں لعنت آئی ہے. اللہ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے. یعنی نہ صرف حلالہ کرنے والے پر لعنت ہے بلکہ جو پہلا شوہر جو ہے یعنی اگر وہ حلالہ خود کرواتا ہے تو اس پر بھی اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر، کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر. اور آج کل تو باقاعدہ لوگ یعنی جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں انہوں نے خود حلالہ سینٹر کھول رکھے ہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اچھا تمہیں اچھا بندہ اور کوئی ملنا نہیں ہے جو گارنٹی والا اور بہتر آدمی ہو، تم مجھے ہی دے دو، میں کچھ دنوں کے بعد اس کو طلاق دے دوں گا اپنے ساتھ نکاح کرنے کے بعد، اور تم پھر اس کو واپس رکھ لینا. تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو عالم کہتا رہے، اپنے آپ کو جو مرضی کہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حلالہ کرنے والا بندہ ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو التیس المستعار بھی کہا ہے، یعنی یہ کرائے کا سانڈ ہے، یعنی یہ شوہر نے تو ایک کرائے پہ بندہ رکھا ہے، یہ کرائے کے سانڈ کی طرح ہے کہ جس کو لیا جاتا ہے کچھ وقت کے لیے. تو یہ اتنی یعنی گھناؤنی حرکت ہے جس کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے اسلام نے پسند نہیں فرمایا ہے. اور ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا اس کو بھی منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھیں. پھر لوگوں نے اس کام میں جلدی شروع کر دی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو اب ہم ان پر کیوں نہ 3 طلاقیں ہی نافذ کر دیں. یعنی لوگ اس طرح سے طلاق دینا شروع ہو گئے ہیں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک خاص ایک مصلحت کی خاطر انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ اب ان کو کیا تینوں کو 3 ہی سمجھا جائے اور فوراً ان کو جدا کیا جائے تاکہ لوگ اس سے ڈریں اور اس طرح سے طلاق کو مذاق نہ بنائیں. چنانچہ انہوں نے اسے نافذ کر دیا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق کے زمانے اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور جیسا کہ قرآن کریم میں واضح طور پر ہے، اس طرح سے طلاقوں کو لیا گیا ہے اور آپ کے سامنے احکامات واضح طور پر آ گئے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 231 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور اذا جب طلقتم تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو فَبَلَغْنَا پس بلغ یعنی وہ پہنچ جائیں، فَبَلَغْنَا پھر وہ پہنچ جائے أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو فَأَمْسِكُوهُنَّ پس أَمْسِكُوهُنَّ تم سب روک لو انہیں بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے أَوْ سَرِّحُوهُنَّ یا پھر تم سب رخصت کر دو. یہ پہلے بھی اسی طرح کے سملر ورڈ آ چکے ہیں. یا پھر روک لو تم رخصت یا أَوْ سَرِّحُوهُنَّ یا پھر تم سب رخصت کر دو انہیں بِمَعْرُوفٍ ایک اچھے طریقے سے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا اور لا نہ تمسکوہن تم سب انہیں نہ روکو ضراراً دکھ دینے کی خاطر، یعنی ان کو ان کی عدت کے دوران یعنی اس لیے نہ رکھو اپنے گھروں میں کہ وہ آپ ان کو تکلیفیں پہنچاؤ لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کر سکو. ومن یفعل ذالک اور من جو یفعل ایسا کرے گا ذالک ایسا کام یعنی یہ زیادتی کرے اس عورت کو ان دنوں کے درمیان میں تکلیف پہنچائے ٹارچر کرے فقط ظلم نفسہ پس قد یقیناً ظالمہ ظلم کیا نفسہ اس نے اپنے آپ کے اوپر. یعنی یہ ایسا کام ہے کہ اس کو تو محسوس نہیں ہو رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، اصل میں اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. اللہ رب العزت اس کو پوچھے گا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور لا مت تتخذوا تم بناؤ تم پکڑو آیات اللہ اللہ کی احکامات کو اللہ کی آیت ہزوا یعنی مذاق اور ہنسی. یعنی اللہ رب العزت تمہیں احکامات واضح طور پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تم ان کو ہنسی مذاق نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو، یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو عدت کا ایک وقت مقرر کیا ہے کہ وہ عورتیں تمہارے گھروں میں اس دوران رہیں اور تم اس کو ہنسی مذاق بنا لو، اس دوران ان کو تکلیف پہنچاؤ، تو ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اذکروا اور تم سب یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو اس نے تم پر کی ہے، اور ما جو انزل اس نے نازل کیا علیکم تم پر من الکتاب کتاب میں، یعنی اللہ نے جو دوسری نعمتیں تم پر بے شمار کر رکھی ہیں ان کو بھی یاد رکھو، اور جو اللہ رب العزت نے کتاب کے اندر تم پر نازل کیا ہے من الکتاب والحکمہ اور حکمت میں کے طور پر یعظکم بہ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ذریعے. یعنی اللہ رب العزت تمہیں اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کریم کے ذریعے والحکمتی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کے ذریعے وہ اللہ رب العزت ہمیں نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ اور اتقوا تم ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ ہے بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا. تو اس آیت کے اندر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ تو اس کا مطلب عدت ختم ہونا نہیں ہے. یعنی یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ کہ جب عدت پوری ہو جائے تو تم ان کو روک لو اچھے طریقے سے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ عدت ختم ہونے کے قریب ہو. اس کی دلیل پچھلی آیات میں واضح طور پر آ گئی کہ عدت کے دنوں کے دوران آپ ان کو روک سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ اور ان کے خاوند اس مدت میں انہیں واپس سے لینے کے زیادہ حقدار ہیں. تو ان عدت کے دوران خاوندوں پر زیادہ حق ہے کہ ان کو واپس لے لیں، اور عدت کے بعد یقیناً ان کے اوپر نکاح کے ذریعے ان کو واپس لینا بھی جائز ہے پہلی 2 طلاقوں کے اندر. یعنی اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دو تو ان کی عدت پوری ہونے سے پہلے تمہیں رجوع کا حق پہنچتا ہے، مگر یہ رجوع یعنی طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ مرد کو حق ہو کہ وہ واپس لے لے، اور یہ پہلی 2 طلاقوں کو کہا جاتا ہے.
مگر یہ رجوع محض انہیں ستانے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنا یعنی اچھا ٹھیک ہے میں اس کو طلاق دے دی، اب واپس لے لیتا ہوں، یہ بڑی بنتی تھی اور بڑی باتیں کرتی تھی، اب میں اس کو ذرا مزید ٹارچر کروں گا، تو اس کے اندر اس کا زیادتی کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، اس پر ظلم کرنا، یہ ہرگز مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ حدود اللہ ہیں، اللہ کی حدیں ہیں، اور ان کو پامال نہیں کرنا ہے اور اس کے ساتھ احسان کے طریقے سے رہنا ہے۔ فامسکوہن بے احسان، تو ان کو یا احسان کے ذریعے ہم نے اپنے پاس روک کے رکھنا ہے یا اپنے پاس رکھنا ہے، کیونکہ ایسا ظلم کرنا، زیادتی کرنا اور احکام الہی سے مذاق کرنا جو ہے یہ مذاق کرنا کہلائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک موقع دیا اور تم اس کو مذاق بنا رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں کوئی سنجیدگی سے کہے تو وہ سنجیدہ ہیں، اور ہنسی مذاق میں کہے تب بھی وہ سنجیدہ ہیں۔ یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کہ ہنسی میں بھی اگر وہ کر دیتا ہے نا، مذاق میں انسان کسی کو کہہ دے تو پھر بھی وہ صحیح درست وہ ویسے ہی رہیں گی، وہ سنجیدہ ہی ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا مذاق میں اس کی کوئی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مذاق میں بھی سنجیدہ ہی رہیں گی۔ اور وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک نکاح ہے، یعنی اگر مذاق میں بھی انسان ایک 2 مرد اور عورت کا نکاح ہو جاتا ہے تو یہ مذاق کا کیا ہوا نکاح بھی اصل نکاح ہے، سنجیدہ چیز ہے۔ اور اسی طرح طلاق کا بھی حکم اسی پر ہے، یعنی اگر مذاق میں بھی کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو یہ صحیح درست اور صحیح کہلائے گی۔ اور اسی طرح رجوع جو ہے اگر وہ مذاق میں بھی واپس لے لیتا ہے تو اس کا واپس رکھنا یہ سنجیدہ بات ہے، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا من الکتاب والحکمہ، یعنی یہاں پر جو حکمہ کا لفظ ہے یہ تھوڑا اہم ہے، وہ یہ اس سے مراد سنت ہے، یعنی کتاب اللہ رب العزت نے علیحدہ ارشاد فرمائی کہ کتاب میں جو اللہ نے نازل کیا ہے اور حکمت میں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ساتھ کہا یعظکم اللہ، اللہ ان دونوں کے ذریعے جو ہے وہ تمہیں واعظ کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت واعظ ہمیں صرف قرآن کے ذریعے نہیں کرتا ہے، جیسا کہ آج کچھ لوگ صرف جو ہے قرآن کریم کو مانتے ہیں اور احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور جن کو منکرین احادیث کہا جاتا ہے، یعنی حدیث کا انکار وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آیت بھی ان کے جواب میں ہے کہ اللہ رب العزت نے کتاب اور حکمت جو دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں ان کے ذریعے نصیحت فرمائی ہے کہ ان دونوں کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ان دونوں سے نصیحت لینی چاہیے، اور یہ دونوں وحی الہی ہیں، اور دلیل ہونے میں دونوں برابر ہیں، یعنی بطور دلیل وہ دونوں برابر ہیں۔ ہاں اگر دوسری طرح سے دیکھا جائے تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس اللہ کے کلام ہونے میں قرآن مجید ایک فوقیت اور اہمیت اور بڑا پن رکھتا ہے، اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کے فرامین ہیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے وہ ذکر ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کا مقام اور ان میں فصاحت و بلاغت اس لیول کی نہیں رہتی ہے، لیکن وحی الہی ہونے میں اور دلیل ہونے میں یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ لہٰذا منکرین حدیث کا بھی وہی حکم ہے جو منکر قرآن کا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی حدیث کا انکار کرتا ہے تو یہ دونوں کیونکہ ایک یعنی دلیل کے طور پر برابر ہیں، تو اس نے ایک دلیل کو تو مانا ہے لیکن دوسری دلیل کو نہیں مانا ہے، تو لہٰذا یہ دونوں کا حکم ایک جیسا ہی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ان آیات میں بیان کردہ گھریلو مسائل کو حدیث پاک کی روشنی میں زیر عمل لانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے ذریعے سے ہم پر نصیحت کی ہے، واعظ کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آخری آیت نمبر 232، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور اذا جب طلقتم تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَ پس پھر وہ پوری کر لیں، وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کو، پس لا نہیں، تعدلوہن کہ تم روکو انہیں، ان ینکحن ان کے ینکح وہ نکاح کر لیں، ازواجہن اپنے خامدوں سے، اذا ترادوا اگر وہ چاہیں، اگر وہ راضی ہوں، بینہم آپس میں، بالمعروف اچھے طریقے سے، جائز طریقے سے، ذالک یوعظ بہ ذالک اس بات کی، یوعظ یعنی وہ نصیحت کی جاتی ہے، بہ اس کو، من کانا جو ہو، منکم تم میں سے، یؤمن باللہ والیوم الآخر جو تم میں سے اللہ پر ایمان لانے والا ہو اور آخرت پر ایمان لانے والا ہو۔ تو اس کو اللہ رب العزت ایک نصیحت کر رہے ہیں ایسے شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، کہ وہ جب عورتوں کو طلاق دے دے تو پھر ایسا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کو روکے اگر وہ اپنے شوہروں کے پاس واپس جانا چاہیں، یعنی یہی پہلی جو 2 طلاقیں ہیں ان کے دوران اگر وہ اپنے شوہروں کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کو روکے۔
ذالکم ازکا، ذالکم یہ یعنی یہ جو حکم ہے، ازکا وہ زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور وہ زیادہ صاف ستھرا پاکیزگی والا ہے، واللہ وا اور اللہ اللہ ہے، یعلم وہ جانتا ہے، وا اور انتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو، یعنی تم سمجھتے ہو کہ اچھا اس پہلے شوہر کی طرف واپس جانے دوں میں تمہیں جس نے تمہیں طلاق دی تھی، یعنی اگر ولی جو ہیں گھر کے بڑے جو ہیں وہ کہیں کہ اب تمہیں اسی شخص نے تو طلاق دی ہے اور اب تمہارے پاس ہم اس کو تمہیں اس کے پاس واپس جانے دیں، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اگر وہ پہلی 2 طلاقوں کے دوران اگر وہ شوہر اپنے پاس اس کو واپس یعنی طلاقوں ان عدت کے وقت گزرنے کے بعد اگر عورت بھی واپس جانا چاہے، وہ مرد بھی اس کو واپس لینا چاہے، اور یہ دونوں اگر اچھے طریقے سے دونوں راضی ہوں واپس جانا چاہیں، تو تم ان کو مت روکو۔ اور اس حوالے سے اس میں متعلقہ عورت کی بابت ایک تیسرا حکم اللہ رب العزت یہاں پر دے رہا ہے، وہ یہ کہ عدت گزرنے کے بعد پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر سابقہ خاوند بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو مت روکو، یعنی ان کو ہمیں چاہیے کہ نہ روکیں۔ اور اس حوالے سے حدیث ملاحظہ فرمائیے، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کیا، اس نے اسے طلاق دے دی، اور جب عدت گزر گئی تو وہ دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آیا، میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہارا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہاری عزت افزائی کی، مگر تم نے اسے طلاق دے دی، اب تم پھر اسے نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہو، اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی، یعنی میں تمہارا نکاح دوبارہ اس سے نہیں کروں گا۔ اس شخص میں کوئی برائی نہیں تھی اور میری بہن بھی اس کے پاس جانا چاہتی تھی، یعنی یہ شخص خود کہتا ہے، یہ صحابی، کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہتے تھے اور برائی اس شخص میں کوئی ایسی نہیں تھی، لیکن میں مانے تھا، یعنی میں ہی نہیں چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اللہ نے یہ جو لفظ ارشاد فرمایا، فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، کہ تم سب اسے نہ روکو کہ وہ نکاح کر لے، فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں اس سے نہ روکو کہ اپنے خاوندوں سے نکاح کر لیں۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نکاح کر دوں گا، یعنی اب کیونکہ اللہ نے حکم فرما دیا ہے تو اب مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اب میں ان دونوں کا نکاح کر دوں گا۔ الغرض انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا، اور یہ حدیث بخاری میں روایت کی گئی ہے۔ اور یہاں پر یہ جو لفظ ہے فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، اس آیت سے پہلی بات، اس سے 2 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس آیت کا یہ جو لفظ ہے فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، اس سے جو پہلی بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ عورت خود بخود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ یہاں پر ذکر ہے کہ تم نہ روکو، اس کا مطلب ہے کہ تم روک بھی سکتے اور نہیں روک سکتے، تو اللہ نے لیکن تمہیں حکم دیا کہ تم نہ روکو، یعنی لیکن تمہارا اس کے اوپر حکم چلتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ دلیل لی گئی ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی بلکہ ولی کی اجازت ضروری ہے۔ امام بخاری نے بھی اس آیت سے یہ استدلال فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے، اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور علامہ البانی نے اس کو صحیح فرمایا ہے۔ اگر عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہوتی تو عورت کے اولیاء کو قرآن مخاطب نہ کرتا کہ تم ان کو مت روکو، یعنی پھر اللہ رب العزت خود عورت کو ڈائریکٹ مخاطب کرتا، تو یہاں پر اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے اولیاء کو یہاں پر مخاطب کیا کہ تم نہ روکو۔ اور دوسری جو اس آیت کے اس حصے سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی ان کو نہ روکنے کا حکم دیا گیا کہ تم ان پر جاتی جبر نہ کرو، جبر کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فسخ کرانے کا اختیار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آخر میں اللہ رب العزت نے ایک اور جو یہیں پر لفظ دوسری جو سطر کے اندر ہے ازواجہن، یعنی فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کر لیں، تو یہاں پر اپنے خاوندوں سے جو لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے جس طرح وہ خاوند مراد ہے جن سے پہلا نکاح ہوا تھا، اسی طرح عدت گزرنے کے بعد اگر وہ کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس ہونے والے خاوند سے نکاح کرنے سے روکنا بھی منع ہے۔ یعنی اگر وہ شخص عدت گزرنے کے بعد اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، شوہر بھی اسے لینا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں مراد ازواجہن، اپنے خاوند سے مراد وہ پہلا خاوند لیا جائے گا،
اور دوسرا بھی لیا جا سکتا ہے کہ جیسے یعنی اگر وہ دوسرے کسی شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ دونوں ہی اس کے معنی کے اندر مفہوم کے اندر شامل ہیں اور دونوں سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ اور شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ یہ حکم ہے عورتوں کے ولیوں کو کہ اس کے نکاح میں اس کی خوشی کا خیال رکھیں، جہاں وہ راضی ہوں وہاں کر دیں، اگرچہ اپنی نظر میں اور جگہ بہتر معلوم ہو، جس کے بارے میں اللہ نے بھی آخر میں فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تمہیں چاہیے کہ بہتر یہی ہے کہ ان کی خوشی کا بھی خیال رکھو اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ اور ان کا نکاح ان کی مرضی کے ساتھ کرو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دیکھی عورتوں کے بھی حقوق کا خیال رکھا ہے، عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں رکھا ہے کہ ان کو جہاں مرضی جو ہے انسان جو مرضی یعنی ان کے اوپر جو ولی اور اولیاء ہیں وہ جو مرضی کرے، بلکہ عورت کی مرضی اور اس کی ہاں کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں اس کے اوپر زور زبردستی اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے ہمیں شریعت کے احکامات کو سمجھنا اور سوچنا چاہیے اور اس کے بارے میں اسی کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔